بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے اور بہت سے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے نا، وہ تو مر نہیں سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اس پر انصار کی جماعت اٹھی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد بن ولید کے دستے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے نیزے سے شہید ہو گئے، ان کے رفقا بھی شہید ہو گئے۔ اسی دوران ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا کہ بھائی فلاں، تمہیں آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جا چکے ہیں؟ انصاری نے کہا کہ اگر محمد شہید ہو گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اسی طرح کی حوصلہ افزا اور دیگر ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بلند ہوئے، چنانچہ وہ مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر محض جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اس سے قوت اور بڑھ گئی، حوصلوں اور ولولوں میں تازگی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام ایک خون ریز جنگ کے بعد مشرکین کا نغہ توڑنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تیزی سے پلٹا۔ ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ یہ لوگ صف اول میں لڑ رہے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو حضور کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔